آ رہا ہے کہ شاید ان کی گرفتاری جو ہے وہ اٹس آن دا کارڈز، یا آصف زرداری صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک اور بھی بات وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ انہوں نے ہمیشہ کیسز جو ہیں عدالتوں سے جیتے ہیں. اگر انہوں نے کیسز ہمیشہ عدالتوں سے جیتے ہیں تو پھر اس بار کوئی واقعی جے آئی ٹی نے جو رپورٹ تیار کی ہے اس میں کوئی وزن ہے کہ جے آئی ٹی جو بنی ہوئی ہے آصف زرداری صاحب کے خلاف جو کیسز کو پروبن کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پکے پیروں پہ کوئی ثبوت موجود ہیں. لیکن آصف زرداری صاحب اسی سانس میں کہہ رہے ہیں جناب کہ اومنی گروپ کی فیور بھی کر رہے ہیں جناب، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے. عدالتوں سے ہمیشہ انہوں نے کیس جیت لیے ہیں. لیٹس سی واٹس گونا ہیپن جی. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم شہزاد اکبر صاحب جو برطانیہ میں ہے وہاں پہ انہوں نے کیا بریک تھرو ان کو ملا ہے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پیپلز پارٹی سے، اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون سے، اور افتخار درانی صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ ہیں. میرے خیال میں درانی صاحب لفٹ میں پھنس کے آنے والے ہیں جناب، پہنچتے ہیں. لیکن میں کھوکھر صاحب سے شروع کروں گا. مصطفیٰ صاحب مجھے بتائیے کہ آصف زرداری صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پکڑے جائیں، گرفتار ہو جائے تو کوئی بڑی گل کوئی نہیں. انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں، اپنے سیاسی کیریئر میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ مشرف کے دور میں انہوں نے 5 سال جیل کاٹی، 11 کیسز تھے ان کے اوپر، اور ان 11 کے 11 کیسز کے اندر وہ بری ہوئے، جن میں ٹانگوں پر بم باندھنا، جن میں ہیروئن کی سمگلنگ، اس طرح کے BMW ریفرنس، مذاق خیز قسم کے کیسز موجود تھے. بہر طور انہوں نے لگ بھگ 14 سال جیل کاٹی اور اپنی بے گناہی جو تھی وہ عدالتوں میں ثابت کی. اب بھی ان کا موقف یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیسز ان کے اوپر بنائے جا رہے ہیں، جو ساری صورتحال ہے، اس کا بھی سامنا وہ عدالتوں میں کریں گے، اور از کانفیڈنٹ کہ عدالتوں سے اپنی وہ بے گناہی ثابت کریں گے. یہ بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن کیسے آ گئی زرداری صاحب پہ؟ کیونکہ زرداری صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں، سب کو بھی پتہ ہے کہ 11 سال انہوں نے جیل کاٹی لگ بھگ، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ عدالتوں سے بھی ریلیف انہیں ملا، وہاں پہ پروف بھی کچھ نہیں ہوا. لیکن ایک بار پھر وہیں پہ کھڑے ہیں آصف زرداری صاحب جہاں پہ آج سے کچھ سال پہلے کھڑے تھے. سو what exactly is happening behind the scene؟ اس کا جواب تو انہوں نے خود دیا تھا جب یہاں پر FIA میں ان کی پیشی تھی، تو یہاں پر وہ آئے اور کسی نے ان سے یہی سوال کیا، تو انہوں نے کہا ایسے کاموں میں پھر ایسا تو ہوتا ہے. تو ایسے کام کون سے لوگ کر رہے ہیں؟ سیاست اس ملک میں، ہماری سیاسی تاریخ جو ہے اس میں اس طرح کے واقعات بڑے بھرے پڑے ہیں کہ جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوئی ہے اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بھی بنتے رہے ہیں. انہوں نے اس کا اشارہ اپنی گفتگو میں آج بھی دیا. انہوں نے 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی انہوں نے بات کی کہ اصل ہدف وہ ہے کہ جس طرح حکومتی وزراء کھلے عام باتیں کر رہے ہیں اس کو انڈرمائن کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی، تو یہ ایک ایسا ہدف ہے کہ جو ہماری نظر میں کہ پاکستان کی سالمیت کو انشور کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے صوبوں کو ریسورسز زیادہ ملے ہیں، وفاق مشکلات میں ہے، لیکن وفاق کی جو مشکلات ہیں وہ ان کو دور کرنے کے لیے وفاق کو اور اقدامات کرنے چاہیے، نہ یہ کہ وہ چیز جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا اس کے اوپر اس کو واپس کیا جائے، بیک رول کیا جائے. تو 18th امینڈمنٹ NFC یہ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اسٹان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اگر 1-2 شکیں اس میں چینج کرنی پڑ جائیں تو کیا برائی ہے اس میں 18th امینڈمنٹ؟ دیکھیں شکیں کون سی چینج کرنی پڑیں گی؟ ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، اگر ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے، ان کو امینڈ کر لیا جائے تو کوئی برائی ہے اس میں؟ اگر پارلیمنٹ یہ کنسنسس سے کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر کنسنسس آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بغیر نہیں ہوگا؟ نہیں، قطعاً بالکل نہیں ہو سکتا جی. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صحت، تعلیم اور اس کے علاوہ دیگر جو اور کئی سبجیکٹس ہیں وہ پروونشل سبجیکٹس ہونے چاہیے، اور پروونشل سبجیکٹس ہیں لیکن مینیج نہیں ہو سک رہے ابھی تک. مینیج کیوں نہیں ہو سک رہے جی؟ وفاق میں تھے تو کتنا کو مینیج ہو گئے تھے. اب تو پروونشل جو سبجیکٹس ہیں ان پہ زیادہ صحت، ہیلتھ کے ایشوز نہیں مینیج ہو سک رہے. کس طرح انٹرنیشنل لیول پہ اگر مینیج نہیں ہو سک رہے تو اس کی بنیاد پر آپ صوبوں سے وہ حقوق تو واپس نہیں لے سکتے نا. رائٹس ونس گیون کین ناٹ بی ٹیکن اوے. نہیں ہو رہے مینیج جی. ہیلتھ کے ایشوز انٹرنیشنل لیول پہ کیسے مینیج؟ وہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی کہ ایک فیڈرل منسٹری ہونی چاہیے ہیلتھ کی، کیونکہ پاکستان بہت زیادہ جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں، ایگریمنٹس ہیں، ٹریٹیز ہیں کہ جن کا پاکستان سگنیٹری ہے، اور وہاں پہ رسپونڈ کرنے کے لیے ایک وفاق میں ضرورت ہے، تو وفاق میں فارن آفس اس کو رسپونڈ کر سکتا ہے. یہاں پر جو اسی طرح تعلیم کے ریلیٹڈ ہیں ان کے اوپر بھی فارن آفس رسپونڈ کر سکتا ہے. اب اس کے لیے صرف یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو سینٹرلائز کریں
اور سینٹرلائز کرنے کی کوشش میں صوبوں سے وہ حقوق واپس لے لیں جس کے لیے انہوں نے بڑا عرصہ جدوجہد کی ہے. اچھا چلے میں افتخار درانی صاحب کی طرف بھی چلتا ہوں. جی تاڑی واری آ جائے گی, کچھ فکر نہ کرو تسی. میں اسی قدر فکر نہیں کی تھی اللہ افتخار درانی صاحب کا ابھی میں نے انٹروڈکشن کرایا تھا کہ لفٹ میں پھنس گئے. افتخار درانی صاحب, آصف زرداری صاحب آج فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں اور کہتے ہیں جی اگر میں گرفتار ہو گیا تو کوئی نئی گل نہیں ہونی, اور 18th امینڈمنٹ کی آپ کی بات سامنے ہی ہوگی. مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں جناب کہ 18th امینڈمنٹ میں اگر کچھ شکیں چینج کرنی پڑے, جس کی ضرورت میرے خیال میں تو پڑتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی ساڑھے بغیر کام نہیں چلنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک تو یہ کہ آصف زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں وہ تو ان کے دوست جو ہے عباسی صاحب کی حکومت نے ان کے اوپر کیے ہوئے تھے, نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب نے کیے ہوئے تھے. ہم نے تو ابھی تک کوئی کیس ریفر کیا ہی نہیں ہے. یہ ہم دوبارہ بار ہم کہتے ہیں اور وہ ایگری بھی کرتے ہیں. کل چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے کہا جی انہوں نے مانا ہے کہ جی آپ کا نہیں, یہ تو ان کا تحفہ ہمیں دیا ہوا ہے. تو اس میں اگر پروسیڈ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, تو میرا خیال ہے عدالتی پروسیس ہے, اس میں وہ لا ول ٹیک اٹس ڈیو کورس, جہاں جا رہا ہے تو وہ ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم میرا خیال یہ ہے کہ ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کو پولیٹیسائز کی جا رہا ہے بائی دی اپوزیشن. دیکھیں جی 18ویں ترمیم میں جو ہے ہم بلیو کرتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن میں. سب سے پوٹینشیلی اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ تھا وہ خیبر پختونخوا میں تھا. مطلب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی خیبر پختونخوا میں ایک وجہ جو تھی وہ افیکٹو ولیج کاؤنسلز تھیں, کہ وہ بالکل نچلی سطح پہ جو ہے نا ٹرانسفر کیے گئے فنڈز اور ڈیسیجن میکنگ. ابھی جب آپ ڈی سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے ہیں تو جو جنرل اسینس ہے 18ویں ترمیم کا, تو وہ تو بھی بائی اینڈ لارج ایوری بڈی اگریز. تو اس میں اگر آپ ابھی سچویشن دیکھیں تو فاٹا کا مرجر ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. تو فاٹا میں جب مرجر ہوا ہے تو آپ کی کوئی فائنینشیل ایوارڈ ری پوزیشننگ ہونی ہے, اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. بائی جنرلی جو ہے 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک پروسیس سے آئی ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہی طریقہ کار ہے افیکٹو گورننس کا. اور 18ویں ترمیم میں انہوں نے ایک سبجیکٹ ڈیوالو کر دیے, صوبوں کے پاس چلے گئے. کنسرن ضرور ہیں, اس کے لیے مطلب کنٹینیوسلی ایفرٹ کیا جا رہا ہے کہ امپرومنٹ کی جائے. اس طرح پالیسی لیول ہے وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے, وہ چل رہا ہے. جیسے ہیلتھ کی بات کی انہوں نے, ایجوکیشن کی بات کی ہے, باقی سپورٹس ہے یہاں پہ جو تقریباً 18-19 کے قریب سبجیکٹ ڈیوالو ہوئے تھے جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی. تو اس صورت میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا کنفیوژن جا رہی ہے, جو کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ حکومتی وزراء کہتے ہیں یا حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں. وہ درانی صاحب, قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, درانی صاحب تو سمجھدار آدمی ہیں, ان جیسے کم ہی لوگ ہیں حکومت میں, لیکن باقی جو فیڈرل منسٹرز ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں. انہوں نے کہا ہے آن ریکارڈ, انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اور ہم اس کو دور کریں گے, اور اس کے اندر بہت نقائص ہیں. اچھا کچھ شکوں کی بات کی ہے انہوں نے, کچھ شکوں کی بات. فیصل واڈا کی میرے ساتھ کئی پروگراموں میں انہوں نے کہا آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, انڈو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم صاحب نے یا ہمارے وزیر اطلاعات نے جو ترجمان حکومت کے, ان سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا ہوگا, میں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہوگا جو 18ویں ترمیم کے منافی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے افیکٹو گورننس کے لیے بہت ضروری ہے. کچھ گفتگو ہو سکتی ہے بیکاز ہم ایک ملک کو چلانے کی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی اگر کرنا چاہیں, کوئی بھی آلٹریشن لانا چاہیں, کوئی بھی امینڈمنٹ لانا چاہیں, کنسنسس سے ہوگا. کنسنسس ہے, کنسنسس سے ہوگا, لیکن لا تو ریجیڈیٹی کا شکار ہو جاتا ہے نا. اگر ایک جگہ پہ آپ اس کو جمود شکار ہو جائے گا, اس کے اندر بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ موجود رہتی ہے, لیکن اس کا جو اسپرٹ ہے وہ انڈرمائن نہیں ہونا. CCI جو ہے نا جی, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, تمام صوبے موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی یونیلیٹرل فیصلہ جو ہے, ہم اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. ہم کنسنسس پہ بلیو کرتے ہیں, ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا جائے. ہم جب بھی کوئی کرتے ہیں کوئی کیمپین, جیسے کلین گرین پاکستان ہے, ہم نے سندھ کو انوائٹ کیا, ہم نے انہیں کہا کہ جائے, ہماری کولیجن گورنمنٹ ہے بلوچستان, ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں, AJ کو گلگت, یہ ساری فیڈریٹنگ یونٹس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بیٹھ کے کلوز ڈور فیصلہ کر کے کسی پہ امپوز کر دیں گے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم بلیو کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی پہ, اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایک بہت بڑا پورٹنٹ فورم ہے جہاں پہ گفتگو ہو سکتی ہے.
نیچرلی آپ اس کے اوپر نیگوشیٹ کریں گے اور ٹیبل پہ بات چیت ہوگی, وہ بات بالکل ٹھیک ہے, ٹیبل پہ بات کریں گے, جو ایگریمنٹ ہے ہمارا یا کوئی ڈس ایگریمنٹ ان کی طرف سے ہے تو ان کو مطمئن کریں گے. بالکل ٹھیک. یہ پوزیشن ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. اور جو مجھے لگتا ہے جو پوائنٹ میرا خیال ہے وہ ایکسپلین نہیں کر پائے ہیں فیصل والا صاحب, وہ یہ فاٹا مرجر کے بعد ہے, کوئی ڈویزیبل پول ایڈجسٹ ہونا ہے, اس پہ گفتگو ہوئی. باقی ایز سچ کوئی انٹرنل اس کے اوپر کوئی ڈسکشن 18ویں ترمیم کے اوپر تحریک انصاف کے اندر کوئی رول بیک کرنا یا اس کو چینج کرنے پر کوئی نہیں ہے. عباس صاحب, درانی صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ تہاڈا دیتا ہوا تحفہ ہے, جو زرداری صاحب آج جو ہیٹ فیس کر رہے ہیں وہ آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے, یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ کا دیا ہوا تحفہ ہے, ان کا کچھ لینا دینا نہیں بیچ میں. تو کل کو آپ جناب وہ اگر زرداری صاحب پکڑے جائیں یا ان کو ریسٹ کر لیا جائے تو پھر تو سارا مدعا تو تہاڈے تے پی گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی, ہمارے وقت میں اور آج بھی ہم یہی بلیو کرتے تھے اور یہی ہماری حکومت سے بھی توقع تھی کہ ادارے جو نیب پر یہ دوسرے ادارے ہیں وہ آزاد ہونے چاہیے. اگر میں نے غلطی کی ہو, کسی اور نے غلطی کی ہو, کوئی کیس کسی کا ہے تو وہ کیس ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے وقت دیں کہ رول آف لا کے تحت, ڈیو پروسیس آف لا کے مطابق وہ اپنا کیس ڈیفینڈ کرے, وہ اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرے. اگر کسی ہمارا اپنی حکومت تھی, جے آئی ٹی ہمارے خلاف بنی ہے, ہم عدالتوں میں گئے ہیں, نیب کی کیسز اس وقت پہلے آپ خوش تھے بہت جے آئی ٹی پہ, نیب کی آپ نے مٹھائیاں بانٹی, آپ نے مٹھائیاں بانٹی. مٹھائی کس بات پہ بانٹی تھی؟ جے آئی ٹی پہ نہیں بانٹی. ہاں, کس پہ مٹھائی اس لیے بانٹی گئی تھی کہ یہ جو جماعت بیٹھی ہے نا, یہ نعرے لگا رہی تھی کہ یہاں سے سزا ہوگی. جے آئی ٹی نے کے پاس کوئی چیز جب نہیں بن سکی, کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی, سپریم کورٹ سزا نہیں دے سکا, تو یہ معاملہ انہوں نے ریفر کیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, اور اسی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کہا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ خلاف کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. بھائی صاحب, جب جے آئی ٹی فارم ہوئی تھی تو اس میں کنسنٹ تھی میاں نواز شریف صاحب کی, اور جے آئی ٹی کی فارمیشن پہ آپ لوگوں نے مٹھائی. دیکھیں, میں یہ بات کروں کہ سپریم کورٹ ایک کیس سن رہا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان جب کیس سن رہا تھا, اور انہوں نے بلکہ آپ کو تو سجیسٹ کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں سارٹ آؤٹ کر لیں. وہ معاملہ تو گزر گیا تھا نا. ان کے وکیل نے جے آئی ٹی میں اے کا کہا یہ فیئر ٹرائل لینا چاہیے. ممبر پہ نہیں کیا یہ بات ہم آپ کو کہتے ہیں. وہ سارے ممبر وہ تھے جو ہمارے, میں کہنا یہ کہہ جا رہا تھا کہ ہم نے اپنے وقت میں سٹنگ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب جے آئی ٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے, جو عدالت نہیں تھی, یہ نیب کے کورٹ تھے, شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بھی پیش ہوتے رہے. اگر ہمارے خلاف بھی کوئی کیس آتا ہے یا کسی اور کے خلاف بھی کوئی ادارہ کیس پروسیڈنگ شروع کرتا ہے, ہم آج بھی بلیو کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ہم میں سے جو ہے, یعنی جو شہباز شریف صاحب کے ہو رہا ہے وہ رول آف لا کے مطابق ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کیس کسی کے خلاف, آج اگر حکومت ہے تو حکومت کے وزیروں یا پرائم منسٹر کے خلاف کیس نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ادارے آزاد تھے, ہم نے اداروں کو کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ زرداری صاحب یا کسی اور کے خلاف کیس رجسٹر کریں یا ہمارے خلاف کریں. لیکن اگر کوئی کیس کسی وقت کسی کے خلاف, دیکھیں ہمیں تو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا, یہ بات ابھی پتہ چلی ہے کہ کوئی اکاؤنٹ کا کیس اس وقت سے ایف آئی اے جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کر رہا تھا. ایف آئی اے اس کی پتہ نہیں بھائی صاحب کی کر رہے ہو, چودھری نثار صاحب نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے. اس وقت آپ اس وقت کی پورے وقت میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ایف آئی اے, بالکل ایف آئی اے اپنی بات کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوگا. آپ نے کوئی شو کیا تھا اس پہ, کس پہ, اس پہ کہ زرداری صاحب کی ایک انکوائری ایف آئی اے میں چل رہی ہے. میرا بھی تعلق ہے اس سے, میں شو کی تصویر میرے پاس کدھر آ گیا. پتہ کب چلا ہے کہ جب ابھی ایف آئی اے میں, ابھی جو کیئر ٹیکر حکومت کے بھی کچھ آخری دنوں میں یہ بعد میں پتہ چلا کہ ایف آئی اے نے یہ کیس جو ہے وہ اس سٹیج پہ لے آئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے انکوائری ہماری مکمل ہو گئی ہے. پہلے سچ انکوائری تھی, اس وقت کوئی اور اکاؤنٹ بالکل آپ کو معصوم تھے, ہم بالکل اس کیس میں بالکل آصف زرداری آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب نے دسیا نہیں تھا. نہیں, میرا نہیں خیال. اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی ان کی جماعت میں کسی آدمی نے کسی لیول پہ کبھی یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ ہمارے خلاف یہ کیس اسپیسیفک ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. یہ کیس اگر میں سپوز کر لوں, درانی صاحب کہہ رہے ہیں ان کا تو ابھی دل ہے نا کہ یہ تو اپنے اوپر سے وہ اتارنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا. وہ دسو نا, انہوں نے جو کیتا انہوں نے ان کے سامنے بتایا نا. یہ کیا کرتا ہے, یہ کر کچھ نہیں سکتے. اچھا, صرف ان کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے. ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی کہہ رہے تھے, میں 2 پروگراموں میں تھا اور ان کے ایک وزیر نے بعد میں پبلکلی کہا کہ ہم رول بیک کریں گے 18 امینڈمنٹ کو. یہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں ایک پروگرام میں میں اور نواز میں وہ بات ہو گئی. یہ ان کی ٹیم کے طور پر جس ملک کا, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے پرائم منسٹر نے
इमरान खान साहब वो खड़े होकर कहते हैं कि इस लाइन में सारे लोग हैं, मैं इनको अंदर करूंगा, ये 200 आदमी मैं इनको जेल में तो देखना आप चाहता हूं। अपनी तरफ क्यों लेते हैं उसको? नहीं, अपनी तरफ नहीं देखे, जमातें हमारी हैं, लीडर हम सारे हमारे हैं, तो वो किसकी तरफ देखें हम? क्या उन्होंने कभी मीडिया का तो नाम नहीं लिया वो ना? तो किसी का नाम तो नहीं ले रहे। नहीं, वो सारी जमातों को कह रहे हो, 2 जमातों का बकायदा कहते 2 जमातें जो अभी आपस में बातचीत करने जा रही हैं, जो 2 जमातें अभी एपीसी करने जा रही हैं, का जिक्र किया बिल्कुल 2 जमातों का एपीसी कर रही है। एपीसी किसने कर रही है? किसने कर रही है? कि वो मेरे पर प्रेशर डाल रही है कि मैं इनको एनआरओ दूं। वो आपसे एनआरओ मांग कौन सकता है? आपके पास एनआरओ में देने के लिए क्या है? जो हमारे केस अदालतों में, हमारे केस नैब में, आप एनआरओ कहां दे सकते हैं? इसे देखो, मैं सवाल नहीं, कोई उन्होंने नहीं कहा कि 2 दिन सवाल है पूछा है, देखो मेरी बात सुनो, एनआरओ का सवाल मैं पूछा है, मुझे ये तुसी बताओ। तोहफा दिता सी जरदारी साहब ने, आपके दौर में जरदारी साहब पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा गलतियां हुई हैं। नहीं, गलतियां तो हमने जब सीओडी साइन किया तो उस वक्त भी कहा था कि गलतियां हम सबसे हुई हैं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं, गलतियां ही करते रहोगे, 10 साल गलतियां ही करते, 35 साल बल्कि, सॉरी, मुबशर साहब, अगर किसी आदमी के खिलाफ हो, तजर्बे मैं आज भी बिलीव करता हूं कि अगर किसी के खिलाफ कोई केस हो तो क्या वो केस की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? आप समझेंगे? अच्छा, फिर उन मान रहे हो तुसी कि होनी चाहिए थी। मैं आज भी कहता हूं, मैं इनको बार बार सुने जरा, मैं इनको रोज कहता हूं कि आप मेहरबानी तुसी उन कह रहे हो कि आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आसिफ जरदारी का साहब नहीं, मैं रोज वो हमारी बात करें, हमारी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी, मैं रोज प्रोग्रामा में बैठ के कहता हूं कि अगर मैंने, आपने, दुरानी साहब ने, मुस्तफा साहब ने या हमारे किसी और आदमी के खिलाफ किसी सतह पर कोई करप्शन का केस है, आप नरे न लगाए, उससे जरूर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर केस ठीक है तो उस पर रेफरेंस बनाए, उसको केस डालकर। हम इसलिए कभी नहीं डरते कि जवाब दो गोल कर गए हो, वैसे बिल्कुल नहीं, एक जवाब तुसी ये गोल कर गए हो कि मुस्तफा साहब ने क्वेश्चन रेज किया था कि जो कुछ हो रहा है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो आप सही समझते हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत। इसलिए हमने ये केस का नहीं, आप सुन तो लें, मैंने कहा कि ये एक तक रुकते नहीं ना किसी जगह पर। आप सवाल करते तो फिर उसका मच्छी यार निकल जाती है। नहीं निकल। अगर शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे जी, उस वक्त भी नैब ने एक इंक्वायरी केस शुरू की थी और इंक्वायरी के पास पेश हुए। हम सर हो गई गल, बात चलो सुन, हम ये करें, अगर उस वक्त हमारी अपनी हुकूमत थी ना, हम ये कह रहे हैं कि ये जो तरीकाकार अभी की हुकूमत है, ये नैब ये तरीकाकार किसने बनाया? ये था? नहीं, ये तो पहली दफा है। ये सुन तो ले, तो जुम्मा 8 दिन हुए, आप पूरा नहीं सुन ले। ये नैब के तर्जुमान कब से बन गए हैं? ये हुकूमत ये कहते हैं कि अगले हफ्ते में वो जेल में होंगे, अंदर करेंगे, 100 आदमी अंदर होगा, गल भी नहीं कर सकते। हमने ये लगाया था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे ये नैब ला के हमें लगाना चाहिए था, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन। आपने 2 साल लगाए इस चेयरमैन को लगाने के लिए, इसको कन्विंस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। मेरे से मत मुंह खुलवाओ। मैं कहता हूं जो भी किया, लेकिन ये कानून के मुताबिक था ना। 2 साल आपने कन्विंस करने के लिए इस नैब के चेयरमैन को लिए ऑस्ट्रेलिया में बैठ के आपने जनाब, नहीं गैर कानूनी लगाना तो हम नहीं था। क्यों तारू तकलीफ ये नहीं हो रही, हमें नैब से ज्यादा इस पे हो रही है कि ये हुकूमत तर्जुमानी ना करे नैब की। राना भाई, जो इम्पार्शियल सी बात है, जो न्यूट्रल सी बात है, हम में से कोई इस चीज से इनकार नहीं कर सकता कि करप्शन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल सही। और जिस किसी ने भी टैक्स पेयर का पैसा चोरी किया है, डाका डाला है, उसको उसके लिए अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। सवालात उस वक्त और क्वेश्चंस उस वक्त उठना शुरू होते हैं कि जब प्रोसेस वन साइडेड हो। ठीक, चेयरमैन नैब, उनके पास उनके ऑफिस में ये इख्तियार वेस्टेड है कि वो किसी को शख्स को भी अरेस्ट कर सकते हैं, चाहे उसका केस इंक्वायरी की स्टेज पे हो, चाहे उसका केस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे हो, या उसके ऊपर रेफरेंस दायर हो। ये कंप्लीट उनका डिस्क्रेशन है। बिल्कुल ठीक। जब लोग गिरफ्तार होते हैं और वो सिर्फ अपोजिशन से होते हैं, और जो हुकूमती वुज़रा है जिनके ऊपर खुद नैब के केसेस हैं और वो गिरफ्तार नहीं होते, फिर एक ही सवाल जरूर पैदा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो हमारा जो मकसद है, जो हम एंड ऑब्जेक्टिव हम अचीव सारे करना चाहते हैं, सोसाइटी हम करना चाहते हैं, वो ये कि पाकिस्तान एक करप्शन से पाक पाकिस्तान। बिल्कुल सही। तो उसमें किसी को बात करने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वैसे मैं एक बात बताऊं, दुरानी साहब मुझे इस पे इंडोर्स करेंगे इस बात को कि नहीं करेंगे, मुझे जो इंफॉर्मेशन है, मुझे ये पता है कि 4-6 बंदे पीटीआई से भी वो भी हीट फेस करेंगे आइंदा आने वाली। कब 6 साल बाद ना करें, भी करेंगे। 4-6 बंदे। भाई साहब दसो। देखो, दुरानी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। नहीं, बुरे आदमी हैं, चलिए आप बताएं। अच्छे आदमी हैं। अब ये बात है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैं अब भी करता हूँ। देखिए, शॉर्ट हमारे वक्त में ना हमने नैब को किसी के लिए कहा है केसेस बनाए, फिर क्या इन्होंने आप पे बढ़ाया? नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए आप पे बढ़ाया। मैं पहले पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे दोनों हमने वक्तों में बिल्कुल नहीं की है। अगर किसी देखें, अदारे आजाद इंक्वायरी इनिशिएट जो हुई थी 2014 में हुई थी जरदारी साहब के खिलाफ, कि नहीं हुई थी? अब एक मिनट का जवाब, 1 सेकंड का जवाब ले लें। आप हाँ या ना में बता दें। मुझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि
اگر کوئی آدمی پاکستان کا جو ہے وہ ہے اس کے خلاف کوئی ایویڈنس کسی ادارے کے پاس کسی سٹیج پہ ہو, اس کا کام ہے کہ وہ انکوائری کرے اور انکوائری مکمل یہ تو جواب تو کوئی نہ ہے نا, اس کا مطلب ہے تسی کرائی سی نہیں, ہم نے نہیں سیاسی ارادہ پر کبھی بھی ہم نے کسی جماعت کے خلاف ہم نے ایون کے اچھا پھر انہوں نے کرائی ہے, پی ٹی آئی نے کرائی ہے, ادارے ہمارے وقت میں مجھے یہ بتا دینا پی ٹی آئی نے کرائی ہے, پیپلز پارٹی نے خود اپنے خلاف انکوائری انیشیٹ کرائی تھی کہ آپ لوگوں نے کرائی تھی؟ آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ادارے ہمارے وقت میں ہم نے کبھی اداروں کو انفلوئنس نہیں کیا. اگر کسی کے خلاف کوئی انکوائری تھی, اگر کوئی چیز ایسی ثابت ہوتی تھی ہمارے خلاف جو حکومت ہونی چاہیے تھی بالکل ہوئی تھی. پھر اسی طرح ڈاکٹر عاصم صاحب کیس جو درانی صاحب نے کیا, اس میں چوہی نثار صاحب اور ان کے دیگر جو وزراء تھے انہوں نے بڑا شور مچایا ٹی ویوں پہ, پرانا سارا ریکارڈ موجود ہے. اور پھر شروع بات کہاں سے ہوئی کہ کبھی 400 ارب کبھی 500 ارب, اور پھر اس کے بعد جب کوئی چیز نہیں ملی تو پھر ان کے اوپر دہشت گردوں کا علاج کرنا ان کے ہسپتال کے اندر, ڈاکٹر عاصم کی بات, ڈاکٹر عاصم کی, پھر یہ ان کے اوپر کیس بنا دیا گیا. 90 روز ان کو تحویل میں بھی رکھا اس سلسلے میں, اور وہ کیس بھی پھر ثابت نہیں ہوا. تو ماشاءاللہ کافی ان کی ساری مسلم لیگ نون کی حکومت. چلو جی جواب قائم علی شاہ صاحب اس وقت ٹیم کے قائم علی شاہ سندھ بیٹھا سی یار, وہ سندھ میں تھا نا, وہ جو بنایا گیا تھا جو آپ کے انڈر تھی, قائم علی شاہ کے انڈر بھی تھی. ہم نے قائم علی شاہ صاحب کو باختیار بنا کے ٹیم کا کیپٹن بنایا تھا. وہ رینجر کو بھی دیکھ رہے تھے کیسز کے, وہ ایف آئی اے کو بھی دیکھ رہے تھے, اور وہاں جو کیسز ہو رہے تھے ساری چیز ہم نے کہا تھا کہ قائم علی شاہ صاحب دیکھیں گے. نہیں, قائم علی شاہ کو اس وقت ٹیم کا کیپٹن بنایا, اور ہم نے کہا کہ کراچی میں اس وقت چونکہ کراچی کے حالات بڑے خراب تھے, تو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم کیس بنا نہیں, ایک ڈاکٹر عاصم اور آصف زرداری بالکل نہیں, ایک ڈاکٹر عاصم صاحب نے آپ کے کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کیسز اب بھی چل رہے, وہ ہمارا ان کے خود وزراء آن ریکارڈ ہیں, ابھی تو سارے وہ کلپس موجود ہیں, تو کوئی دور ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایک کلپ چلا دے جاؤں, انہوں نے کہا کہ ہم نے کیس بنوایا تو میں معافی بھی مانگوں گا, اور میں ساتھ ساتھ بھی آپ کو یہ کلپس انہوں نے کہا کہ ہم نے چلتے ہیں پھر ان کو. ٹھیک, چلو جی اور جواب مل گیا. سر کلیئر جواب ہو گیا, روز سوال ہم سے پوچھے تھے, میں نے کہا انہوں نے کہہ دیا جی, انہوں نے بنایا. مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جناب کو چاہیے کہ ہر پروگرام میں یہ بتایا کریں کہ زرداری صاحب کے خلاف کیس اور ڈاکٹر عاصم کے خلاف کیس ہم نے بنایا ہوا ہے. یہ بال اٹھا کے ہمارے کورٹ میں پھینک دیتے, ہمارے تو 40 دن ہوئے آئے ہوئے, 60-70 دن. تسی تو علی پراپرلی بیٹھے نہیں, ٹیتھنگ پرابلم چل رہی ہیں علی تاڑی تے. تسی من دسو شہزاد اکبر صاحب کیا کر رہے ہیں جی؟ سر شہزاد اکبر صاحب گئے ہوئے ہیں یو کے گئے ہوئے ہیں. ہمارا جو ہے وہاں پہ میوچل لیگل اسسٹنس جو ہماری ان کے ساتھ پہلے نہیں تھی, ایگریمنٹ نہیں تھا, وہ ایگریمنٹ اس کو آگے کیونکہ ایک ایم آئی یو سائن ہوا تھا, اس کو فالو اپ کے لیے گئے ہیں وہاں پہ, اور کچھ انفارمیشن تھی جو کہ ایکسچینج کرنی ضروری تھی, وہاں پہ وہ گئے ہوئے ہیں. تو ہوپ فلی جب وہ واپس آئیں گے تو بریف کریں گے میڈیا کو بھی آ کے کہ وہاں پہ کیا بریک تھرو ہوا ہے. وہاں پہ جنیجو سے جو پیسے مل گئے جو فرنٹ مین تھا, سر میں ابھی اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا, جب شہزاد صاحب آئیں گے وہ آپ کو بریف کر دیں گے, کیونکہ نیچرلی ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, اور اس کے اوپر وی کین ناٹ ڈسکلوز انٹل جب تک ہمیں ادھر سے کہا نہ جائے, تو ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے سر. مطلب کہا نہ جائے برطانیہ کی حکومت کی طرف سے؟ جی کانفیڈینشیلٹی کلاز میں آپ جب تک وہ, کیونکہ اس طرح نہیں ہوتا نا یہاں پہ پاکستان میں, تو آپ پہلے کیس کا فیصلہ سنا دیتے ہیں, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم وہ کر نہیں لیں گے, پورا پروسیس میٹ نہیں ہوگا, تو آپ گفتگو نہ کریں. تو اس لیے جب وہ واپس تشریف لائیں گے تو آ کے بریف کریں گے میڈیا کو بھی کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا کیا. اچھا, سو ابھی آپ کوئی چیز نہیں بتا سکتے؟ نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو وہاں پہ پراپرٹیز ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ. اس کے بعد میوچل لیگل اسسٹنس کے اوپر بات کرنے کے, ایگریمنٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. یہ پروسیس, یہ ان کا ایجنڈا ہے. اچھا چلیں ایک بات بتا دیجیے, چلیں میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں تھوڑی سی. 40 بندوں کی, 40 لوگوں کی ایک لسٹ گئی ہے, ٹھیک ہے جی, جن کی پراپرٹیز ہے باہر, ٹھیک ہے جی. ایک لاہور کی بھی بہت بڑی شخصیت ہے اس میں, اور بھی لوگ ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں اس میں. کوئی پولیٹیشین کوئی ایسا جو نام لینا چاہیں گے آپ؟ نہیں سر, بتانا چاہیں گے؟ نہیں میں ایسا نہیں لینا چاہوں گا, کیونکہ اٹس ٹو ارلی ٹو ریئلی سے اباؤٹ اٹ. جب ہوگا ہم ضرور بتائیں گے, جیسے آگے بڑھے گا. ہم آپ جو لسٹ جو دی گئی ہے وہ جو سپریم کورٹ میں دی گئی ہے, اس پہ آپ نہیں کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر. پرائم منسٹر صاحب کی میرے خیال سے بہن, ان کا بھی نام ہے کہ ان کی بھی دبئی کے اندر کوئی پراپرٹیز ہیں. جو لسٹ دی گئی ہے ایف آئی اے میں, جو وہ جو سیل انویلپ میں ہے, اسپیکولیشنز ہیں, جب وہ آئے گی بات پبلک ہوگی تو اس کے اوپر گفتگو نہیں, پبلک ہوگی. آج تو تمام اخبارات کی شہ سرخی ہیں. دیکھیں وہ تو ابھی اور سپریم کورٹ میں اوپن ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ میں ایف بی آر نے وہ جمع کرائی ہے لسٹ.
وہ پروسیس میں جائے گا. اور جو ہمارا قانون ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ملک سے باہر جائیداد رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہاں پر اپنی ٹیکس ریٹرن کے اندر اس کو ڈکلیئر کرنا ہے, اور اس کے اندر پراپر ٹرانزیکشن ہونی چاہیے. اور جو اس کے اندر لسٹ کے اندر نام موجود ہیں, ان میں سے کچھ ناموں کے آگے یہ بھی موجود ہے کہ ہاں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور کچھ نام ایسے ہیں جن کے آگے ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. اور ان میں جو وزیر اعظم کی بہن ہے, ان کا جو نام ہے وہ اس ضمن میں ہے کہ دیکھیں اس میں ڈیو کورس میں جو بھی ہیں جی, irrespective آف دی رینک فائل اینڈ ریلیشن شپ, ایوری بڈی ہیز ٹو گو ٹو دی پروسیس. جو ملک پاکستان کا آئین پاکستان کے تحت پروسیس ہے وہ سب پروسیس میٹ کریں گے. یہ ایک متفقہ بات ہے, رول آف لا رہے گا, اور کسی کو کوئی کسی ویور نہیں دیا جائے گا. مدعا پا دیو ہے نا تے ہاں جلدی ڈال کس چیز کا پی ٹی آئی تے پا دیو مدعا. کس چیز کا 40 بندے جڑے نے جنہاں دی لسٹ گئی ہے سپریم کورٹ جمع ہوئی ہے, وہ بھی انہوں نے تیار کی. نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی میں دورانی صاحب کے ساتھ اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی بھی ہو, چاہے اس میں مسلم لیگ نون والا بھی کہتا ہے, ہوں بالکل اس کو بھی, اگر کسی نے اس طرح پیسہ لے کے گیا جس طرح یہ کہہ رہے کہ منی لانڈرنگ سے لے کے گیا ہے, اس نے اپنے ایسٹ میں یہاں ڈکلیئر نہیں کیا, کوئی خاص چینل آفیشیل چینل, اس کے علاوہ ہم مسلم لیگ نون ہو کوئی بھی ہو, وہ یہ اگر یہ ثابت کریں تو اس کی نہ صرف وہ زمین جو ہے وہ واپس اس کی ہونی, اسے اٹیچ کرنا چاہیے, بلکہ اس کے خلاف پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ضرورت نہ کر سکے. لیکن یہ اکراس دا بورڈ ہو, سب کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ رول آف لا جا کر ڈیو پروسیس آف لا میں اپنے آپ کو ثابت کرے کہ واقعی یہ ہماری پراپرٹی ہے. یہاں بے شمار نام ویسے بھی لیے جا سکتے ہیں کہ جی فلاں فلاں کی بھی پراپرٹی ہے. سپریم کورٹ کے ساتھ تو جھوٹ نہیں بولا جائے. نہیں, یہ اگر کسی ادارے نے نام دیے تو یقیناً اس ادارے نے حکومت کو بتایا ہوگا, حکومت کو پتا ہوگا کہ یہ نام ضرور پراپرٹی رکھنا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, جو پاکستان کا لا ہے, اس کی خلاف ورزی کی ہے, جیسے مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں جو ایس او پی ہے اس کو فالو نہیں کیا, اس وقت جو ہے کسی نے نہیں کیا. اسٹیٹ بینک کا جو سرولنس یونٹ ہے وہ ایف آئی اے ہو گیا, ایس سی سی پی اور ایف پی آر, وہ مکمل متحرک ہیں ٹو انکریز دی ٹیکس بیس. ٹھیک ہے جی, اس میں کام ہوگا, لوگوں کو بھی نوٹس گئے ہیں. یہ پراپرٹی تو دبئی کی بات ہے جو لسٹ ہوئی ہے, آپ تو لندن کی بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ذرا آپ مکس کر رہے ہیں. دونوں ہیں, دونوں پراپرٹی ہیں, دونوں ہیں, جو لسٹ گئی ہے میرا خیال ہے جو لسٹ گئی ہے دبئی کی ہے, صرف دبئی کی ہے. نہیں وہ بتا رہے ہیں. اچھا وہ دبئی کی ہے. لیکن اس کانورسیشن کو دیکھیں, اس کا جو لاجیکل کنکلوژن ہے میری نظر میں جی, کہ ہم دنیا بھر میں کرپٹ ترین ممالک کی فہرست میں ہم شامل ہیں. جی ایسے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کرپٹ ہم صرف چند وزراء کی اور سیاستدانوں کی کرپشن کی وجہ سے. ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہمارے معاشرے میں ہماری بیوروکریسی, ہمارے جو کرمنل لیگل سسٹم ہے, اس کے اندر جو ادارے ہیں, وہ آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں, پٹواری, تحصیلدار, ہمارا پورا کا پورا نظام جو ہے وہ کرپشن کا شکار ہے. اگر ہم نے اس کو واقعی بہتر کرنا ہے تو ہم نے ماضی کے اندر بہت زیادہ یہ ڈرائیوز دیکھی ہیں. جنرل ایوب کے دور میں شروع ہوئی, پھر اس کے بعد جنرل ضیاء نے شروع کی, پھر جنرل مشرف نے شروع کی. بڑی سکسیسو گورنمنٹس آئیں اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو ڈسمس کیا گیا کہ ہاں نہیں, اب ہم کرپشن کے خلاف مہم چلائیں گے, اور پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. لوگوں کے اوپر کیسز بنائے گئے. سولوشن اس کا یہ کہ پہلی چیز کہ ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس پاکستان کے اندر صرف اس وجہ سے اس کے اوپر کوسچن مارکس اٹھتے ہیں کہ اس کا سلیکٹیو ہوتی ہے, کہ اس کی صرف اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ اس کا شکار ہوتی ہیں اکراس دا بورڈ. یہ تو نہیں ہے مسئلہ کہ یہ لوپ ہولز ہیں لا کے اندر, ان کو ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ لوپ ہولز جو چھوڑے گئے ہیں, قوانین تو پارلیمنٹ بناتی ہے. دیکھیے نا, لوپ ہولز تھے تو اسی وجہ سے پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی لا جو آرڈیننس تھا, خیر وہ پرویز مشرف لے کر آئے, تو لا کو تو کنٹینیوسلی آپ امپروو کر سکتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ اس قانون سے کتنے لوگ ہیں, کتنے ادارے ہیں جو ابھی باہر ہیں, اور ہر ادارہ یہ کہتا ہے کہ جی کہ ہاں ہمارا اپنا انٹرنل میکنزم ایک موجود ہے احتساب کا, اور اس لیے ہم اکاؤنٹیبلٹی کے بڑے پروسیس سے ہم اس میں ہم شامل نہیں ہوتے. اب اس ملک میں تو وکیل ہوں, جوڈیشری کرپٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں پچھلے ہمارے 70 سالہ تاریخ میں کتنے ججز ہیں جو صرف کرپشن کی بنیاد پر نکالے گئے ہیں, ان کی کیا تعداد ہے. اور ہم وہاں پر روزمرہ, باسی صاحب بھی وکیل ہیں, اور ہمیں نظر آتا ہے, ہم جن پریکٹسنگ لائرز جو تھے جس زمانے میں, تو ہم دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا تھا ہماری نظروں کے سامنے. پھر اسی طرح دیگر ادارے ہیں, کیا ان میں کرپشن نہیں ہے؟ ان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کرپشن کے واقعات ہوئے. تو ہمیں اگر اس ایشو کو واقعی ڈیل کرنا ہے, اس ملک کے لیے ڈیل کرنا ہے, تو پھر ہمیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی. ورنہ یہ ایک ہے ایسا, ابھی پی ٹی آئی نے ایک نعرہ بنایا ہوا ہے, اور خیبر پختونخوا میں اگر یہ کامیاب ہوتے وہاں پر کرپشن کرنے میں, آج ان کا جو احتساب کا ادارہ بنایا اس کا سکینڈل نکلا ہے, اور وہ 2 مہینے بھی نہیں رکھ رہا, وہ احتساب کا ادارہ اوور لیپ کر رہا ہے.